اللہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا کہ قیامت تک اور قیامت سے بھی آگے جنت دوزخ کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، اللہ خالق کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، محمد کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ فرمایا، اے صدیق، محمد کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد فضیلتوں سے نوازا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ زوال کے وقت آپ تشریف لائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا، اور پھر قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے امور ظاہر ہونے تھے، بڑی بڑی علامات تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ آج جب تک میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے جو کسی نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، میں اسے اس کے بارے میں بتاؤں گا، کہ جس نے جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرے، میں اس کو خبر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو ہم رونے لگے، تو نبی علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم مجھ سے پوچھو، تم جو سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ حذیفہ ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام جب یہ فرماتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بل جھک گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، کہ دیوار پر میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، اور میں نے جنت کی بھلائی اور جہنم کی جو برائی تھی اس کو آج ملاحظہ فرمایا، کہ وہ چیزیں میں نے ملاحظہ فرمائی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، کہ اللہ خالق کائنات نے نبی علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی والدہ نے ان سے بعد میں کہا کہ میں نے تیرے جیسا نالائق بیٹا نہیں دیکھا، کہ کیا تو نے یہ گمان کیا کہ میری ماں بھی جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوسرے مردوں سے تعلق رکھتی تھی، کہ میری ماں کا بھی کوئی ایسا تعلق ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے والدہ، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج یہ فرما دیتے کہ تو کسی سیاہ فام کا بیٹا ہے تو میں اپنا نسب اسی کے ساتھ منسوب کر لیتا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ اللہ خالق کائنات نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے، کہ اگر حضور علیہ السلام میری سیاہ فام کے ساتھ نسبت کر دیتے، مجھے اس کا بیٹا قرار دے دیتے، تو میں اپنا جو تعلق تھا اپنے آپ کو اس سیاہ فام غلام کے ساتھ منسوب کرتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فاقے سے ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھی یہ پیغام بھیجا،
اپنی ایک زوجہ کو پیغام بھیجا کہ گھر میں کھانا ہے تو اس کے لیے بھجوا دو۔ تو گھر سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس صرف پانی ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری زوجہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، تو ادھر سے بھی یہی واپس جواب آیا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف یہ پیغام بھیجا، تو سب کی طرف سے یہی جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میرے پاس صرف پانی ہی ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ کے غلام حاضر تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آج کون اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انسانی شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو وہ شخص اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بچوں کے حصے کا کھانا پڑا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی بہانے سے بہلا کر سلا دے اور جو کھانا ہے آج اس مہمان کے سامنے پیش کر دے، اور جب ہمارا مہمان آئے تو اس کے سامنے جب دسترخوان پہ کھانا رکھنا تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کے پاس جانا اور اس کو بجھا دینا، اور ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے منہ کو بلاتے رہیں گے کہ وہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، کہیں وہ ایسا محسوس نہ کرے کہ مجھے تو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی بیوی نے جب وہ مہمان آیا اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو بیوی نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے اس چراغ کو بجھا دیا اور اس کے پاس کھانے میں شریک ہو گئے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی انصاری صحابی حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اللہ تعالیٰ تیری کل رات کی جو مہمان نوازی تھی اس سے بڑا ہی خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مہمان نوازی کو بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے در دولت میں ہیں، وہ انصاری صحابی اپنے گھر میں اس مہمان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے در دولت سے یہ ملاحظہ فرما لیا کہ اس طرح انہوں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ خالق کائنات نے ان کی مہمان نوازی کو بہت ہی پسند فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک تیز آندھی کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک تیز آندھی چل رہی تھی، اور فرماتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی تھی کہ اگر سوار شخص سواری پر ہوتا تو ریت کی وجہ سے اس کے دفن ہونے کا خدشہ تھا کہ اتنی تیز آندھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ منافقین کا ایک بہت بڑا سردار، ایک بہت بڑا منافق مر گیا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آندھی کو دیکھ کر پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ یہ آندھی کسی ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو جب مدینہ میں پہنچے واقعی ایک منافق وہ مر گیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس واقعہ کی تصدیق بھی کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک قبر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دو قبروں کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سبز درخت کی ٹہنیاں توڑی اور اس قبر کے اوپر رکھ دی، اور ٹہنیوں کو رکھ دی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ جو ٹہنیاں ہیں سبز رہیں گی، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، مجھے امید ہے کہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر کے اندر جو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا۔ یہ دیوار کے پیچھے دیکھنا
یہ تو کوئی اتنی بعید بات نہیں، یہ تو آج کل کیمرے کے ذریعے سے انسان اپنے موبائل میں کیمرہ لگا کر دوسری دیوار کے پار بھی دیکھ سکتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ اگر انسان اس طرح نہیں کر سکتا کہ قبر کے اندر کیمرہ لگا دے اور اپنے موبائل سے دیکھ لے، کیونکہ وہ عالم ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ عالم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قبر والے کو سامنے عذاب ہی ہو رہا ہو، لیکن ہمارے سامنے وہ میت ویسے کی ویسے پڑی رہے گی، کیونکہ وہ عالم ہی تبدیل ہو گیا۔ قبر میں دیکھنا ہے یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اور دیوار کے پار دیکھنا یہ تو اتنا مسئلہ نہیں کہ انسان ادھر سے کیمرہ لگائے دوسری طرف سے موبائل سے دیکھ سکتا ہے، کہ یہ سائنس نے بھی یہ مسئلہ سمجھنا آسان کر دیا۔ اور اگر وہی کیمرہ آپ قبر کے اندر لگائیں تو قبر والے کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ نہیں جان سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قبر والوں کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے قبر کے اندر جو لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا اس کو ملاحظہ فرمایا، اور یہی تک بات نہیں رہی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نامہ اعمال سے یہ بھی جان لیا کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا، کہ ایک شخص وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے سبز ٹہنیاں ان کی قبروں پر رکھ دی، کہ قبر کے اوپر یہ سبز ٹہنی رکھ دینا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ذکر کرتی رہیں گی تب تک اللہ خالق کائنات ان میں عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے قافلے کے ہمراہ آنے کا پتہ چلا، کہ جب وہ قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تو حضور نے اس کو رد کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تو آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، اگر آپ حکم کرتے ہیں تو سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ حکم کریں سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روانگی کا حکم دیا۔ پھر وہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ سے روانہ ہوا مقام بدر پر، تو وہاں بدر کے مقام پر انہوں نے قیام کیا، تو وہاں کچھ قریش کے لوگ جو پانی پلانے والے تھے وہ تھے، اور ایک قبیلہ حجاج کا ایک غلام بھی تھا سیاہ فام، تو صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ ابو سفیان بھی اس لشکر میں ہے، کہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ مقام بدر کے قریب اس نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ تو ابو سفیان کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو اس سیاہ فام غلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس لشکر میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اسے مارا تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں ابو سفیان کے بارے میں۔ تو پھر جب اس سے پھر تفتیش کی تو اس سے پوچھا، اس نے پھر کہا کہ میں ابو سفیان کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو صحابہ کرام نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جب یہ تمہیں سچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہو، اور جب یہ جھوٹ بولتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو سفیان کے بارے میں نہیں جانتا، تو ابو سفیان اس لشکر میں نہیں ہے، اور جن کے بارے میں یہ بتا رہا ہے وہ اس لشکر کے اندر ہیں، کہ یہ جب سچ بولتا ہے تم اس کو مارتے ہو، جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام بدر میں تشریف لے آئے، کہ جس جگہ جنگ بدر ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام مقام بدر میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ہر اس جگہ پر نشان لگایا جس جگہ پر جو کافر مرے گا، کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں مرے گا۔ کہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے نشان لگا دیے کہ یہاں پر یہ کافر مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ حالانکہ جنگ بدر کا واقعہ اس سے اگلے دن ہونا تھا، جنگ سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا کل کو کافر یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جب ہم کافروں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی علیہ السلام نے نشان لگایا تھا اپنے دست مبارک سے کہ یہاں یہ کافر مرے گا، تو آپ نے جس جگہ ذکر کیا تھا وہیں وہ کافر پڑا ہوا تھا۔
کہ اللہ خالق کائنات نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور یہ جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تو علم عطائی ہوا۔ جو اللہ رب العزت کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ خالق کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شے کو جانتا ہے، ایک ایک ذرے کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کو جو علم ہے وہ علم غیب عطائی ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ ذاتی ایک ذرے کا بھی کوئی علم نہیں مانتا۔ اگر ذاتی علم مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا، لیکن اگر علم غیب عطائی مانا جائے تو اس طرح یہ شرک نہیں ہوتا کہ اللہ خالق کائنات کا جو علم ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شے کا اس کو علم ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کا علم آپ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے لیے یہ علم جو علم غیب ہے یہ عطائی ماننا تو اس سے شرک نہیں ہوتا۔ جو جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے روایات ذکر کی یہ سیاستہ کی کتب میں سے ہے، مسلم اور بخاری اور ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ جو سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں انہی میں سے مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ اللہ خالق کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم غیب عطائی ہے۔ تو اس طرح ماننے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک نہیں ہوتا۔ بس یہ فرق اگر واضح رہے تو یہ شرک کا فتویٰ ہے اس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔